شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے لاہور سے، اور میرے لسنر کا نیم زہیب ہے۔ زہیب کہتے ہیں کہ بہت شوق سے پہلے بھی آپ کے چینل کی سٹوریز سنتا تھا، لیکن اس کے بعد میں اپنے کام میں اتنا بیزی ہو گیا، میں آپ کے چینل کی کیا میں کسی بھی چینل کی سٹوریز سن نہیں پاتا تھا۔ میری جاب کا شیڈیول ہی بہت مشکل تھا، جس کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہی جاب جو میں نے کی اور جس میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر میں نے وہ جاب چھوڑ دی، اس لیے کہ اس جاب کی وجہ سے ایک تو میرے ساتھ بہت سے پرسرار واقعات شروع ہو گئے تھے، اور جب وہ واقعات میری گھر کی حد تک آ گئے تھے تو مجھے پھر وہ کام ختم کرنا پڑا۔ اور واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ میں جو جاب کرتا تھا، جو میری گزرنے کا ٹائم تھا، وہ رات 9 سے 10 بجے کا تھا، اور مجھے گزرنا بھی قبرستان کے پاس سے ہوتا تھا۔ ایک بہت بڑا درخت تھا جو کہ قبرستان کے اندر تھا، اور اس کی چھاؤں جو شاخیں تھیں وہ باہر تک تھیں، یعنی اس درخت کے نیچے سے گزر کر جانا ہوتا تھا، اور وہی میرا روٹ تھا گزرنے کا۔ کافی بڑا وہ درخت تھا، اور آپ کے لسنرز کو یہ چیز پتہ ہوگی کہ قبرستان میں درخت انتہائی قدیم اور پرانے زمانے کے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو کاٹتے نہیں ہیں، ایک تو ان کو کاٹنے سے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی جنات نہ ہو، اور دوسرا ادھر لوگوں نے رہنا نہیں ہوتا، تو اس لیے وہاں پر کاٹا نہیں جاتا درختوں کو۔ میں اس درخت کے نیچے سے گزرتا تھا، اور میری طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ کہیں سے بھی دم کروانے جاتا تھا تو مختلف جگہوں پر دم کروانے جانے سے تو وہ مجھے ایک ہی لفظ کہتے تھے کہ تمہارا جو گزرگاہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہے، بہتر ہے کہ اس راستے کو تم بدل دو، ورنہ تم کوئی بھاری نقصان اٹھاؤ گے۔ ان باتوں کو میں نے صرف باتوں کی حد تک ہی لیا، اور مجھے جاب کرنی تھی، میری ضرورت تھی جاب، اور میں اپنا کام کرتا رہا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ میں رات کو کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں کے آفس میں کوئی پارٹی تھی، جس کی وجہ سے میرا آنا لیٹ ہو گیا، اور میرا جو گزرنے کا راستہ تھا وہ ایک ہی راستہ تھا، مجھے اسی جگہ سے گزر کر جانا ہوتا تھا۔ اب کی بار میرے ساتھ کچھ کافی عجیب ہوا، اور عجیب اس طرح ہوا کہ جیسے ہی میں اس درخت کے نیچے سے گزرا تو مجھے محسوس ہوئی چنبیلی کی خوشبو، اور وہ چنبیلی کی خوشبو کافی شدید اور تیز تھی، جس سے میرا سر پکڑا گیا، اور میں مجبور ہو گیا، میں درخت سے تھوڑا آگے جا کر رکا، اور میں نے ادھر ادھر سے دیکھا کہ شاید کوئی گزرا ہے، شاید کسی نے کوئی پرفیوم لگایا ہے، لیکن پھر میرے دماغ نے یہ کلک کیا کہ یہ خوشبو کسی پرفیوم کی نہیں ہو سکتی، یہ خوشبو نیچرل خوشبو ہے، اور یہ چنبیلی کے پھول کی ہے۔ کوئی بھی نہیں تھا ادھر۔ خیر، میں موٹر سائیکل چلا کر 10-15 منٹ کا سفر تھا آگے میرے گھر کا، 10-15-20 منٹ تک وہ سفر ختم ہو جاتا تھا، اور میں گھر چلا گیا۔ خوشبو وغیرہ سب ختم ہو گیا سسٹم۔ جیسے ہی میں صبح اٹھا اور مجھے دوبارہ آفس جانا تھا، تو اب کمرے میں سے شدید وہی خوشبو آ رہی تھی، جو کہ ٹھیک اسی درخت کے نیچے سے آ رہی تھی۔ قبرستان کے اندر چنبیلی کا درخت ایک بڑی عجیب بات ہے، اور آدھی رات کا ٹائم، وہ بھی 10 بجے کا ٹائم، کوئی بھی نہیں ہوتا قبرستان میں۔ کوئی بھی انسان، جتنے بھی کوئی کسی کا پیارا ہو، وہ اس سے ملنے کے لیے اس کی عقل اور شعور ہوتا ہے، وہ اس ٹائم پر نہیں جاتا۔ اگر اس نے جانا بھی ہو تو وہ اپنا جانا اس ٹائم پر ملتوی کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں صبح جاؤں گا۔ تو کوئی وہ خوشبو ادھر سے جو آ رہی تھی وہ کیوں آ رہی تھی، اور اب وہ دوبارہ میرے کمرے سے کیوں آ رہی تھی، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، اور میں پریکٹیکلی اپنے سر کو پکڑ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ مجھے شدید درد ہونے لگی، میرے کندھے بوجھل ہو چکے تھے، میرا سر پکڑا گیا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اونچا اونچا رونے لگ جاؤں، میں کچھ بھی نہ کروں، میں ایسے لیٹ جاؤں۔ امی ناشتے پر میرا ویٹ کر رہی تھیں، اور جب میں نہیں گیا نیچے تو امی اوپر آئیں تو انہوں نے
انہوں نے دیکھا کہ میں اپنا سر پکڑے بیڈ پہ بیٹھا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ وہ آنسو میرے رونے کے نہیں تھے، وہ آنسو تکلیف کے تھے۔ امی گھبرا گئیں اور کہنے لگیں بیٹا کیا ہوا ہے زہیب تمہیں؟ میں نے امی سے کہا کہ امی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور امی نے بھی یہ چیز نوٹس کی کہ میرے کمرے میں تیز چنبیلی کی خوشبو تھی۔ تقریباً 1.5 سال میں نے وہ جاب کی تھی، اور 1.5 سال مجھے یہی میری حالت رہتی تھی۔ مختلف جگہوں سے میں جب دم کروانے چاہتا تھا تو مجھے وہ یہی کہتے تھے کہ اس جگہ کو بدل دو، تمہارا گزرگاہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں تو ایک دن نقصان اٹھاؤ گے۔ بات نہ ماننے کے چکر میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور مجھے یہ سب کچھ اب برداشت کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امی نے کہا کہ تم لیٹ جاؤ اور میں تمہیں میڈیسن دیتی ہوں۔ امی نے مجھے میڈیسن دی اور میں لیٹ گیا، اور میں آفس نہیں جا سکتا تھا، میری ہمت ہی نہیں تھی آفس جانے کی۔ ساری بات ابو کو پتہ لگی، بھائی کو پتہ لگی، وہ کسی قاری صاحب کو جانتے تھے، ان کو لے آئے۔ جیسی قاری صاحب ہمارے گھر آئے تو ان کو بھی وہ شدید چنبیلی کی خوشبو آئی، اور انہوں نے فوراً کہا کہ جاؤ ایک پانی کا گلاس لاؤ۔ پانی کا ایک گلاس لایا گیا اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ دم کرنا شروع کر دیا۔ ابو امی بھائی سب میرے پاس تھے۔ انہوں نے سب سے کہا کہ کوئی بھی باہر نہ جائے، اس کے اوپر کسی گندی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے۔ اس نے مکمل طور پر اس کے جسم کے اوپر اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ ان قاری صاحب کو بھی ملا کر سب لوگوں نے کہا تھا کہ اس راستے کو چھوڑ دو۔ قاری صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس راستے سے نہ گزرو، یا تو یہ جاب چھوڑ دو، لیکن میں بضد تھا اور اپنے کام پر میرا کافی دل لگا ہوا تھا، اس لیے میں وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اب میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا اور میں معافی مانگ رہا تھا۔ میں اللہ پاک سے معافی مانگ رہا تھا کہ پلیز میرے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکالیں۔ اب مولوی صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ اب تم آرام سے رہو، تمہیں صبر کرنا ہوگا، اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ وہ مخلوق اس ٹائم بھی تمہارے گھر پہ ہے اور تمہاری ساری باتیں سن رہی ہے۔ اب ہم سب لوگ خاموش تھے اور مولوی صاحب کچھ پڑھ رہے تھے۔ قاری صاحب جیسے ہی کچھ پڑھتے تھے تو اس پانی کے اندر ایک گندی سمیل، اتنی گندی سمیل جو کہ سارے کمرے میں پھیل گئی تھی، اور پانی کی رنگت کالی سیاہ ہو چکی تھی، اور کالی سیاہ رنگت کے اندر ایک ٹیڑھا الٹا کیل تھا جو کہ اس پانی کے اندر خود بخود آیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ اب اس پانی کے اندر موجود ہے، یعنی کیل کی صورت میں۔ اس نے تمہیں نقصان دیا ہے، میں تمہیں زیادہ دیر اس چیز سے بچا نہیں سکتا۔ وہ قرآن پاک کے حافظ تھے، انہوں نے 7 دفعہ قرآن پاک حفظ کیا تھا اور مکمل طور پر اس کا تفسیر اور ترجمہ پڑھا تھا۔ وہ کافی عبور رکھتے تھے ان چیزوں کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ اب میں اتنی دیر اس کو قید کر سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو قید کر سکوں۔ انہوں نے حفاظت کے لیے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس کو گلے میں بھی ڈالو، اس کے بیڈ پہ بھی لگا دو اور اس کے کمرے کے باہر بھی لگا دو۔ اب یہ چیز کیل کے روپ میں اس پانی کے اندر ہے، میں کوشش کر کے اس کو تمہارے گھر کے باہر پھینکوں گا، تم میں سے کوئی بھی میرے پیچھے نہ آئے۔ قاری صاحب اس کو لے کر دور ہماری گلی کے بالکل باہر چلے گئے اور اس چیز کو پھینک دیا، کیونکہ اس کو ہم دور بھی پھینک سکتے تھے، لیکن اس کی مدت اتنی تھی قید ہونے کی، اس لیے وہ ہماری گلی کے کونے تک ہی وہ مدت تھی جس کے اندر وہ اس چیز کے اندر قید تھی، کیونکہ وہ ایک بہت سخت اور ظالم چیز تھی۔ قاری صاحب اس کو گلی کے باہر ایک خالی پلاٹ کے اندر پھینک گئے۔ وہ میرے پیچھے سے تو اتر گئی، لیکن وہ چیز اسی پلاٹ کے اندر رہنے لگی۔ میرا وہاں سے گزرنا دوبل ہو چکا تھا۔ میں ادھر سے گزرتا تھا تو وہ مخلوق مجھے پتھراؤ کرتی تھی۔ وہ اس پلاٹ کے اندر قید تھی، وہ اس پلاٹ سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ قاری صاحب کو یہی ڈر تھا کہ وہ میرے ارد گرد رہے گی تو مجھے نقصان دے گی۔ وہ ایک خوفناک چڑیل تھی جو کہ قبرستان کے اندر سے میرے پیچھے پڑی تھی۔ میں پرفیوم لگا کر گزرتا تھا اور وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس کا مطلب مجھ پہ عاشق ہونا نہیں تھا، اس کا مطلب مجھے نقصان دینا تھا۔ اب میں گلی کے کونے سے رات کے ٹائم جب واپس آتا، مجھے یہ عادت تھی کہ میں اکثر لیٹ نائٹ گھر واپس آتا تھا۔ میں واپس آ رہا تھا تو میں نے گلی کے کونے پر ایک برقع پوش عورت کو دیکھا جو کہ بالکل کالے سیاہ برقعے میں تھی۔ اس کا قد عام عورتوں سے لمبا تھا۔ وہ کسی مردانہ وجاہت کی عورت تھی
ایک پل کے لیے مجھے یہ لگا کہ شاید کسی مرد نے کوئی روپ بدلا ہوا ہے۔ میں قریب آتا گیا تو اس کا قد اور زیادہ لمبا ہوتا گیا، اور جیسے میں نے گلی کا موڑ میں ٹرن کرنے لگا تو اس نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا تو انتہائی خوفناک شکل کی عورت تھی، جس کی آنکھیں انتہائی بڑی اور اس کا چہرہ بہت بڑا بڑا تھا۔ اس کے ہونٹ اور ناک بھی بہت موٹے اور بڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے خوفناک ہنسی اور پھر وہ میرے قریب نہیں آ سکی کیونکہ میرے گلے میں حفاظت کا تعویذ تھا۔ وہ اسی پلاٹ کے کونے پر کھڑی تھی۔ محلے کے سب لوگوں نے اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں ایک پرسرار عورت کو دیکھا جاتا ہے جو کہ پلاٹ کے کونے پر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ ایک خوفناک عورت ہے۔ یہ بات اب ہم سب لوگ جانتے تھے۔ قاری صاحب نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ تم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ وہ اب جب تک زندہ رہے گی اس پلاٹ کے اندر ہی رہے گی۔ میرے ابو نے قاری صاحب سے کہا کہ یہ ہم سے تم نے بہت بڑا گناہ کروا دیا ہے۔ بے شک تم قاری ہو، لیکن تم یہ سوچو کہ جس نے بھی یہ گھر بنانا ہے وہ مخلوق ساری زندگی ان کو بھی تنگ کرے گی، اور اس کا گناہ میرے سر پہ آئے گا، میرے بچوں کو آئے گا۔ قاری صاحب نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا، اس کی حد صرف 10 منٹ تھی، میں اس کو 10 منٹ قید میں رکھ سکتا تھا۔ اس سے زیادہ اگر میں اسے تمہارے گھر میں پھینکتا تو وہ تمہیں اور مجھے سب کو نقصان دیتی۔ میں نے یہ سب کچھ جان کر نہیں کیا، مجھے جہاں جگہ ملی میں نے اس کو پھینک دیا، کیونکہ ہمارے ارد گرد 2 خالی پلاٹ تھے اور کسی جگہ پر اس کو پھینکنا تھا۔ بعد میں پتہ لگا کہ آج کے دن تک وہ گھر بنا ہی نہیں ہے کبھی۔ وہ اس ٹاؤن کا ایک مخصوص خالی پلاٹ تھا جو کہ آج تک سیل ہی نہیں ہو سکا، لیکن وہ گلی کے لوگوں کو آج تک نظر آتی ہے۔ ہم لوگوں نے وہ گھر بڑی مشکل سے چھوڑا تھا اور وہ نظر آتی ہے، باقاعدہ طور پر ادھر رہتی ہے۔ یہ شاہی گڑھو علاقہ ہے کوئی لاہور کا، جہاں زہیب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی رہائش تھی پہلے اور پھر ہم لوگوں نے وہ رہائش چھوڑ دی۔ تو یہ کہانی تھی زہیب کی جو کہ انہوں نے لاہور سے شیئر کی۔ اور آج ایک اور شارٹ سا واقعہ ہے جو کہ ابراہیم خلیل نے شیئر کیا ہے، جو کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، کافی انوکھی نوعیت کا ایک واقعہ۔ ہم لوگوں کی جاننے والے تھے، CCTV فوٹیج میں بھی دیکھا گیا کہ وہ بچہ گلی کے مڈ میں آیا ہے اور اس کو کوئی ہوائی چیز اٹھا کر لے گئی ہے، کیونکہ بچہ کڈنیپ ہوا تھا اور اس کو جس نے کڈنیپ کیا تھا وہ CCTV فوٹیج میں تو نظر نہیں آیا، وہ کسی کیمرے میں کیچ ہی نہیں ہو سکا۔ اس بچے کو باقاعدہ طور پر غیر مری مخلوق نے اغوا کیا تھا، اور اس کا واقعہ بھی کچھ اس طرح تھا کہ وہ بچہ مغرب کے ٹائم پر اکیلا شاپ پر جا رہا تھا اور کوئی جن مخلوق جو بھی وہ چیز اس نے باقاعدہ طور پر اس بچے کو اٹھایا ہے۔ بچہ ہوا میں ہے اور اس کے بعد بچہ غائب ہو گیا ہے۔ آنکھوں کے سامنے سب پولیس والوں نے، ہم سب نے وہ فوٹیج دیکھی تھی جس میں بچہ باقاعدہ طور پر غائب ہو گیا ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ ہم لوگوں کی YouTube پر بھی وہ کہتے ہیں کہ فیمس ہوئی تھی۔ تقریباً 10-15 سال گزرے اور 10-15 سال کے بعد وہ بچہ ٹھیک اسی جگہ پر دوبارہ ہمیں ملا۔ سب سے بڑی حیرانگی کی بات جس کو سن کر آپ کے لسنرز حیران رہ جائیں گے، 10 سال پہلے وہ بچہ جب کڈنیپ ہوا تھا جنات کے ہاتھوں تو اس کی عمر 6 سے 7 سال تھی، اور 10-15 سال کے بعد جب وہ ملا تو اس کی عمر اسی حصے میں تھی۔ یہ سب کو چونکا دینے والی چیز تھی۔ اسی طرح اس بچے کے ہاتھ میں کھانے کا شاپر تھا جو بچوں کا ہوتا ہے، وہی کپڑے تھے، اسی حالت میں تھا وہ بچہ۔ زندگی کے 15 سال گزر چکے تھے لیکن وہ بچہ اسی حالت میں واپس آیا تھا۔ یہ چیز بہت چونکا دینے والی تھی۔ اور پھر وہ بچہ اس نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ وہ بچہ کوئی بھی صحیح سے جواب نہیں دے رہا تھا۔ یہ کہانی تھی میرے ایک لسنر کی جو کہ انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کی۔ تو اس طرح ہوتا ہے لسنرز، اس لیے حدیث بھی آپ کو سنائی گئی ہے کہ مغرب کے ٹائم پر اپنے گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، پردے آگے کر لو، بند کر لو بسم اللہ پڑھ کے۔ کوئی شیطان بسم اللہ پڑھ کر کھڑکی کو بند کیا جائے گا، کپڑا آگے کیا جائے گا، دروازہ بند کیا جائے گا تو وہ اندر نہیں آئے گا۔ اور جیسے ہی عشاء کی اذانوں میں تھوڑا سا ٹائم ہو تو بسم اللہ پڑھ کر وہ کھڑکیاں ہٹا لیں، کھول لیں، پردے ہٹا دیں اور دروازے کھول دیں تو جنات اندر نہیں آ سکیں گے۔ مغرب کے ٹائم سے 5 منٹ پہلے اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو آپ سب خود اندر آ جائیں۔ جنات ہوتے ہیں اور وہ طرح طرح کی بیماریاں، لڑائی جھگڑے اور نحوستیں
پھیلا دیتے ہیں، وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہیں چھپنے کی. تو پلیز آپ سب لوگ اپنا خیال رکھا کریں. بچوں کو مغرب کے ٹائم پر بالکل چھتوں پر گلی میں اور چیزیں لینے کے لیے مت بھیجیں. ایون کہ اپنے بچوں کو عصر کے ٹائم کے بعد باہر ہی نہ نکلنے دیں. یہ میری ایک کہانی تھی لسنرز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آج کی. آپ ان کہانیوں سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں. اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو شیئر کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اور اپنی زندگی کو ان کی سنت اور حدیث کے مطابق گزاریں گے تو ہم ہر پریشانی سے بچے رہیں گے. والدین سے محبت کریں، پیار کریں، ان کی قدر کریں، ان سے بہت پیار کریں. آئے میرے لسنرز اس پہ ضرور عمل کریں گے. اور کل میرے ابو جی کی برسی ہے، ان کو 2 سال ہو گئے ہم سے بچھڑے ہوئے. تو آپ سب لوگ ان کی مغفرت کی دعا کریے گا، اور ان کے لیے ضرور ایک دفعہ درود شریف اور 4 کل پڑھ کر ان کی روح کو ثواب بخشیے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.